ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, سپٹمبر میں آیا تھا میں, اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیا چیلنجز تھے کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلی گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلی گئی. جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو, کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے, ہم نے کمپنسیشن لی ان سے, انگلینڈ کے ECB کا بورڈ یہاں پہ آ گیا, اپولوجائز کیا, ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے, اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا, اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا, آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں اسکائی راکٹ کر گئی, اس لیے کہ اس ٹیم کو فینس نے اون کرنا شروع کر دیا, ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ ICC میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ ICC کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا PSL کے اوپر. PSL میں ہم نے, آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا, ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے, ہر فرینچائز کو, اور یہ ہے جو کہ PCB کی ایڈورٹیزمنٹ اور PCB اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے 1 مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ 1 مہینے کی ونڈو میں PSL میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا, وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا, اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے, وہ آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ کا ہے. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ, اچھا بائی دا وے PSL پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی, یہ 7th ایڈیشن تھی. ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے, اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو PSL میں فل ہاؤس تھے, T20s 1 ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک, ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے, دنیا میں بہترین. 24 میچ ہم کھیلے ہیں, 18 جیتے ہیں, 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے, وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں, وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں, ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس, دوسری کمرشل ایکسلنس, اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں PCB کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا, اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسائے ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں, مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے, اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. یہ کرکٹ ایکسلنس کی ایک یہ بات ہے. کمرشل ایکسلنس میں نے بتا دیا کہ 81% PSL کا ماڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, 81%. پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگو ہے فار ایگزامپل, اس میں 35% انکریز آئی ہے. اس کے علاوہ
جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے، اس میں 77% انکریز آیا ہے. سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں پی سی بی کے. کبھی اتنے پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو آپ پراپرٹیز بنا رہے ہیں جس میں کہ پی جے ایل ہے، اس میں 6 فرینچائز آئیں گے، یہ ہمیں پیسے ملیں گے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آئی سی سی کے مقابلے کے ایٹ لیسٹ فنڈز ملے، اگر زیادہ نہیں ملتے ہیں تو ہم نئی پراپرٹیز، نئے کانسیپٹ سوچ رہے ہیں. شاید پہلی دفعہ آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں 3 فارن کوچز ملیں گے اور 3 لوکل کوچز ملیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شارگ ہے. وہاں پہ اگر آپ میں ڈسپلن آتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت دیر سے ہم ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس سیزن میں اس میں بات چیت ہو رہی ہے. 100 بیسٹ کے لیے ورلڈ کلاس ٹیلنٹ آ رہا ہے، جس میں آپ کے پاور ہٹرز آ رہے ہیں، جس میں آپ کے بولنگ بیٹنگ کوچز آئیں گے. اپنے لوکل آئیکن پلیئرز ہم اناؤنس کرنے والے ہیں جونیئر لیگ کے، ان کو انوالو کریں گے. گریٹس آف دا گیم کو لے کے آئیں گے. اور سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس لیے کہ پاکستان ٹیم کی ایک حیثیت بن چکی ہے. پاکستان ٹیم جب جاتی ہے تو اس کی فین فالوئنگ ہے. تو یہ آپ کو یہ چیزیں رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آرگنائزیشنل ایکسیلنس کی میں لاسٹ بات کرتا ہوں. تو یہاں پہ ہاؤس فل آپ نے دیکھا، فینس کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے. پہلی دفعہ جو ہمارا آرگنائزیشنل چارٹ ہے اس میں فین انگیجمنٹ کا ہم نے ایک پورا مخصوص آرگنائزیشن بنائی ہے. ایک ایونٹس کی آرگنائزیشن بنائی ہے جو ابھی بورڈ آف گورنرز نے ان سے اجازت ہمیں لینی تھی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بھرپور سیزن مل رہا ہے، سو ہماری بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ بہت ساری آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا بہت خستہ ہے، پرانا ہے. میں ریئلائز کرتا ہوں اب ہمیں کرسیاں لگانی ہیں، قریباً 1 ارب روپے کی کرسی لگنی ہے 2 اسٹیڈیمز میں. یہ لائٹس جو ہیں وہ نئی لگیں گی قذافی میں انشاءاللہ، وہ بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے. یہ لائٹس اٹھا کے ہم باقی جگہوں پہ لے کے جا سکیں گے. آپ نے ملتان کا ریئیکشن دیکھ لیا. تو ہم چھوٹے شہروں میں جانا چاہتے ہیں، ہم فیصل آباد اور باقی جگہوں پہ ایسے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ اسپریڈ ہو. اور فینس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترسے ہوئے ہیں چھوٹے شہروں کے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنے سپر سٹارز کو دیکھنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیں، کچھ پائپ لائن میں، کچھ ابھی ہو جائیں گی، کچھ آگے چل کے ہوں گی. بٹ یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے آواز اٹھانی تھی اٹھائی ہے. اس وقت جو ہے وہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ وہ میک اور بریک تھا ورلڈ کپ میں جب ہم نے ٹیم مینجمنٹ بدلی تھی. دیکھیں کوئی بھی اس وقت یہ چانس شاید نہ لیتا. میرے گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ مت چھیڑو اس وقت چیزوں کو، چلنے دو، مگر میرا اصول یہی ہے کہ میں فینس پہ بیٹھوں گا نہیں. سو یہ امپورٹنٹ وہ ڈیسیجن بنا، اور آگے چل کے جو ہے اس کے آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے. ایک فریشنس آ گئی پرفارمنس میں. بابر اعظم اس وقت انچارج ہیں اس کرکٹ ٹیم کے، ڈیسیجنز کرتے ہیں، بہترین کپتانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے میتھیو ہیڈن کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ انگیج کریں گے فار دا ورلڈ کپ کی اسٹنٹ کے لیے، کیونکہ لوکل نالج کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو جو کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں، اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں ہم مار نہیں کھائیں گے. ماشاءاللہ سے نام ہے میرا، میں جا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں بات کر سکتا ہوں، وہ سنتے بھی ہیں. ایک آپ کا میرا پہلے سے رابطہ ہے تھرو کامنٹری. آپ نے دیکھا کہ ہماری پروڈکشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. حالانکہ یہ پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں اوور آل لاس ہو جاتا ہے ہماری کٹی میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور اس میں ہم جتنا بھی گڈ ڈالیں گے اتنا ہی کم ہے. بٹ ساری دنیا میں پہلی دفعہ ہماری کرکٹ گئی ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ، یو نیم اٹ، سارے گریٹ چینلز نے ہماری کرکٹ کو دکھایا ہے. اور وہ اس لیے دکھایا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم گریٹ ہے، بن چکی ہے.